اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورہ انبیاء میں 3 بنیادی موضوعات بیان ہوئے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ پہلا مضمون توحید۔ سورہ انبیاء میں توحید کے 6 مضبوط دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں جدا کیا۔ نمبر 2، ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 3، زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ہلنے نہ پائے۔ نمبر 4، زمین میں راستے بنائے تاکہ انسان آسانی سے چل سکیں۔ نمبر 5، آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ نمبر 6، سورج، چاند، رات اور دن کا منظم نظام قائم کیا جو انتہائی درست انداز میں چل رہا ہے۔ یہ سب دلائل بتاتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ دوسرا مضمون رسالت۔ سورہ انبیاء میں 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان سب انبیاء کے ذکر کے بعد یہ بات بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام مکمل طور پر انسانوں تک پہنچا دیا۔ تیسرا مضمون قیامت۔ یہاں سے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا دن بہت قریب ہے۔ آخر میں ایک دعا کے ساتھ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، جس میں اللہ سے حق کے فیصلے اور مدد کی درخواست کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں 6 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، انسان کی تخلیق کے 7 مراحل: مٹی، نطفہ، خون کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ یہ سب مراحل اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دوسری بات، قیامت کا بیان۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو دل دہلا دینے والے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تیسری بات، مختلف مذاہب کے 6 گروہ: مسلمان، یہودی، سابی، عیسائی، مجوسی، مشرک۔ چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا، اور اللہ نے ان کی یہ آواز پوری دنیا تک پہنچا دی۔ پانچویں بات، سچے مومن کی 4 نشانیاں بیان کی گئیں: اللہ کا خوف، مصیبت پر صبر، نماز کی پابندی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ چھٹی بات، دیگر اہم احکامات۔ اس صورت میں حج کے مناسک، نماز، زکوٰۃ، قربانی اور جہاد جیسے اہم دینی احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیامت برحق ہے، اس لیے توحید پر ایمان، انبیاء کی پیروی اور نیک اعمال اختیار کرنا ضروری ہے۔ اے اللہ، ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھ، قیامت کی تیاری کی توفیق دے اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی رضا نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ نہ صرف کرنا تلاوت روز و شب، ترجمہ تفسیر بھی پڑھنا ہے اب۔